بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر نوشاہی، قبلہ پیر صاحب، مناظر اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان اللہ۔ محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، سبحان اللہ۔ فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا کرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں عاجزانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مکرم
و محتشم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، سبحان اللہ. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج حضرت امام الاولیاء مجدد اسلام محرم حرم جلال شاہد بزم وصال محبت فیوزات لا متناہیہ اور بانی سلسلہ عالیہ نوشاہیہ حضرت قبلہ عالم سیدنا نوشا گنج بخش قادری نور اللہ مرکدہ و رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس سراپا قدس اپنی علمی، روحانی اور بہت ہی ممتاز روایات مبارکہ کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ کہ بانی عرس اور اس ساری انجمن کو اور اس گلشن کو سجانے والے عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، فیض درجت، والا مرتبت، بالا منزلت، حضرت قبلہ علامہ الحاج پیر سید معروف حسین شاہ صاحب، عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی، ادام اللہ ظلہ علی رؤوس المسترشدین و عم فیضہ للطالبین. آپ کو اللہ تعالی جل شانہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے زیر سایہ و ظل عاطفت میں ہم سب لوگوں کو اس سے حضرت سیدنا نوشا گنج بخش سرکار میں حاضری کا موقع مرحمت فرمایا. محترم حاضرین، عرس مبارک جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے، علماء کرام کا جمع غفیر ہوتا ہے سبحان اللہ. اور علماء کا، علماء ربانیین کا، جن کے اللہ کے فضل و کرم سے عقائد حقہ ہیں، علماء اہل سنت و جماعت ہیں. یہ بات بطور رسم نہ سمجھی جائے کیا بات شاہ صاحب، سبحان کہ علماء تشریف فرما ہیں تو یہ رسم ہے، علماء آتے ہیں. علماء میں بڑا فرق ہے. شکل سے علماء بہت ہیں، علماء کے روپ میں بہت لوگ ہیں، مگر علماء وہ جن کے سینے پیارے مدنی کریم سے کے عشق سے منور ہوں، ان علماء کی کوئی شان ہی اور ہوتی ہے. سنی، حنفی اور عاشقان مصطفیٰ علماء، ان کا کثرت کے ساتھ اس عرس پاک میں حاضر ہونا اس بات میں جو اشارہ ہے اس کو صرف صاحبان نظر سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آستان فیض ہے جس میں شریعت اور طریقت کی دونوں دریا اور دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو وہ طریقت نہیں ملے گی جو شریعت پر تنقید کرتی ہو یا شریعت والوں پر تنقید کرتی ہو، اور ایسی شریعت والے بھی نہیں ملیں گے جو اولیاء کے دشمن ہوں، ان کو برا بھلا بولتے ہوں. فرمایا اس مجمع کو کراؤڈ نہیں کہنا، ہم مجمع کو انگریزی میں نے کسی سے سنا وہ کراؤڈ کہتے ہیں. یہ مجمع کراؤڈ نہیں ہے، یہ مجمع مرج البحرین ہے. یہ مجمع اللہ کے فضل و کرم سے مرج البحرین ہے، دو سمندروں کا ملاپ ہے.
اور حضرت پیر صاحب کی مسائے جمیلہ سے شریعت و طریقت کے دونوں سمندروں کو یہاں یکجا کیا گیا ہے. آپ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کی توجہات نہیں ہیں اس طرف, آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ مسئلے سے ہی سمجھ جائیں گے, کہنا نہیں پڑے گا, لیکن کہنا پڑے گا. زور سے کہیے سبحان اللہ. یہ بڑی بات, اصل میں عام سی بات جو ہوتی ہے نا, تھوڑے وقت والی, وہ بات نہیں میں کہہ رہا. یہ بڑا زمانہ, بڑا وقت لگتا ہے ایسے کام میں. روایات ہوتی ہیں, گاڑی جب چلتی ہے نا, اور اس کے درمیان دو مخالف سمتوں میں اگر چل پڑے نا تو فاصلہ بڑا ہو جاتا ہے. شریعت و طریقت کے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے آپ کہہ سکتے ہیں, جس پہ ایمان کی گاڑی چلتی ہے. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, مرور زمانہ کے ساتھ, اس میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے. اگر علم میں لوگ کامل نہیں ہوتے اور عمل پر توجہ نہیں دیتے تو تصوف جو ہے وہ عجمی تصوف کا رنگ اختیار کر جاتا ہے. اس کو عجمی تصوف کہتے ہیں, جس کی جڑیں مدینہ شریف کی طرف نہیں جاتی, ہندو مت کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ ہم بنیادی طور پر ہندوستانی لوگ ہیں, ہمارا کلچر جو ہے وہ تصوف پر غالب آتا ہے. ہمارا کلچر, انڈیا کا کلچر جو ہے, متحدہ ہندوستان کا, وہ تصوف پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے صوفیوں کی طبیعتیں جوگ کی طرف چلتی ہیں, جوگ کی طرف. جوگیوں کا رنگ روپ اور جوگ کا طریقہ اور اس کا نروان, اس کے ذریعے خدا کا قرب پانے کی طرف منزل چل پڑتی ہے. لیکن جس تصوف پر عربی رنگ غالب ہو, جس پہ حضور غوث الثقلین جیسوں کی گرفت ہو, وہ تصوف کبھی غبار آلود نہیں ہوتا, بلکہ اجلا اور شفاف ہوتا ہے. اس کی جڑ بغداد کی طرف جاتی ہے, یا نجف اشرف کی طرف مولا علی کے دربار میں جاتی ہے, اور یا اس کی جڑیں سیدھے مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے. اس بات کی گہرائی کو بھی اہل طریقت محسوس کریں گے کہ صوفی جو ہے نا, سالک کہہ لیں اسے, آپ جو نام دینا چاہتے ہیں دے لیں, لیکن سالک کے دل میں کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی قوت متصرفہ مجھے حاصل ہو جائے, تسخیر ہو جائے, قوت متصرفہ ہو جائے, اور مجھے رجال غیب سے میری ملاقات ہو, رجال غیب سے میری ملاقات ہو جائے, اور میں غیب کا متصرف بن جاؤں. اور اس کے لیے اس کے اسباق ہوتے ہیں, اس کے درجات ہوتے ہیں. وہ حزب پڑھتا ہے, چہل کاف پڑھتا ہے, کئی قسم کے چلے کرتا ہے. لیکن غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرے طالب کا کام متصرف ہونا نہیں, میرے طالب کا کام ہے متصرف کے ہاتھ میں کھلونا بن جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود کچھ کرنا چاہتا ہے, پہلے کسی کا بن. سبحان اللہ. جیسے تمہیں چلائے ویسے چل, پھر جو تم مانگتا ہے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, خود ہی اس کے خزانہ غیب سے تم پہ رحمتیں امٹ کر چلی جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اس کو کہتے ہیں بے طلب تصوف, طلب نہیں. اور صوفیاء کرام نے یہ کہا ہے کہ طلب ہم کریں گے, کس وجہ سے, کہ جو دعائیں پیارے آقا نے سکھائی ہیں وہ دعائیں پیارے آقا کی سنت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. اگر حضور فرماتے ہیں انی اسألک الجنہ, یا اللہ میں تم سے جنت مانگتا ہوں, تو ہم جنت مانگتے ہیں. اس میں ایک خاص بات ہے, اس کی طرف جس کی طرف میرا اشارہ ہے اس کو غور سے سننا. فرماتے ہیں ہم
جو کچھ سرکار نے بتایا مانگو، ہم مانگتے ہیں. سبحان اللہ انی اسالک بحق السائلین، سبحان اللہ سبحان اللہ انی اسالک بحق الضعفاء والمہاجرین. سبحان اللہ حضور کی یہ دعا ہے، یا اللہ تجھے سے سوال کرنے والوں کا واسطہ میں تم سے مانگتا ہوں. حضور کی دعا ہے، مانگنے والوں کا واسطہ میں تم سے مانگتا ہوں. ان کا بھی ایک حق ہوتا ہے بارگاہ الہی میں، ان کا واسطہ مانگتا ہوں. بحق السائلین، ضعفاء کا واسطہ، جو غریب ہیں مسکین ہیں، ان کا واسطہ مانگتا ہوں. کیوں کہ جن کا اللہ نے جن کو دنیا میں کچھ نہیں دیا ہوتا ان کے لیے آخرت میں رکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ اور ایک درجہ وہ بھی محبوب ہوتے ہیں. فرمایا تیرے ضعیف بندے، تیرے معذور بندے، تیرا محبوب رسول، ان کا وسیلہ تجھ سے دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہاجرین کے تیرے پہ بڑے حق ہیں، تیرے ذمہ کرم پر ہیں. میں ان مہاجرین کا صدقہ مانگتا ہوں. میں امت کے بیماروں کا واسطہ تم سے دعا مانگتا ہوں. اندازہ فرمائیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کا واسطہ نہیں مانگنا چاہیے، تو بیمار کا زیادہ حق ہوتا ہے اللہ پر یا نبی کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی دعائیں ہیں. اور صوفیاء کرام کے مکتب کو آپ یقیناً جانتے ہیں کیونکہ اہل طریقت ہیں. لیکن وہ لوگ کیا جانے، وہ کہتے ہیں ہم جب طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو اپنے پیارے نبی کی سنت کی وجہ سے مانگتے ہیں. رہ گیا اپنے کام کا، اپنے شغل کا کوئی صلہ مانگے رب سے، فرمایا یہ ہمارا طریق نہیں. یہ میرے غوث پاک کی تقریر ہے. فرمایا یہ ہمارا طریق نہیں. کیوں کہ ہم الہ کی نری عبادت نہیں کرتے، الہ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ محبوب ہی کیا جو محب کی ضرورتوں سے واقف نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت ہی ایک باریک بات ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی کہ دعاؤں سے انکار نہیں ہے ہمیں، کیا بات. لیکن وہ ہمارا ایسی طلب نہیں ہے کہ جو صلہ وہ ہمارا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صلہ ہوتا ہے، صلہ ملانے والا، ملانے والا. یہ صلہ جو ہے یہ صوفیاء کی زبان میں بہت بڑا ایک منصب ہے جس کو صلہ کہتے ہیں. سواد لام اور ہے جو ہے نا صلہ، ایک ناویوں کا صلہ ہے، صلہ موصول جسے کہتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے اس سے. یہ صوفیوں کا صلہ ہے. اس کے ہندوؤں کے طریق سے نروان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے مکتب سے مکتب نبوی کی طرف صوفیوں کو متوجہ کرنے میں نوشا گنج بخش کو بھی اللہ نے صلہ کا منصب عطا فرما دیا. اور سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مجدد اسلام. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اس بات کی نشاندہی آپ کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک ہندو جوگی آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حیت کو تبدیل کیا، اپنی حیت کو تبدیل کیا. اپنے کرتب دکھا رہا تھا، اپنے کمالات کی، اپنی حیت بدل دی، اپنی شکل بدل دی. اللہ. 3 شکلوں میں آیا آپ کے سامنے. حضور نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جوگی شکل بدلتا ہے تو، یہ تو ایک کیڑا ہے، چھوٹا سا کیڑا، وہ بھی اپنی شکلیں بدلتا ہے. گرگٹ کہتے ہیں نا، گرگٹ بھی اپنے رنگ بدلتا ہے. ایک چھوٹی سا اور کیڑا، اس کو ہمارے علاقے میں بہت کثرت سے دریا جہاں بھی ہوتے ہیں نا، وہ ریتڑی زمین ہو تو وہاں وہ ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، چھوٹے سے شنیل رنگ، اس کو سرخ رنگ کا شنیل ہوتا ہے، چھوٹا سا کیڑا. قریب جاؤ نا تو وہ بھی اپنے رنگ اور کر لیتا ہے. فرمایا ہندو کتنے سال لگے اس کام میں؟ کہا جی 12 سال. فرمایا تو نے ضائع کر دیا، تو نے اپنی زندگی کے 12 سال ضائع کر دیے. شکلیں بدلنا تو حشرات الارض کا
کیڑوں کا بھی کام ہے. ارے ہم نے وہ سیکھا کہ شکل جیسی بھی رہے دل بدل جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فخر نوشاہی، شاہ صاحب، لطیف صاحب. ہندو جوگی نے کہا یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے تو کر کے دکھا دیا. میں تو شکل ہی بدل سکتا تھا. فرمایا تمہیں کیا پتا اس کا؟ شکل انسان نہیں بدلتے، شکل جن بدلتے ہیں. شکل، یہ آپ کی تقریر ہے. فرمایا شکل تو جن بدلتے ہیں. جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ناری جسم ہے جس شکل میں چاہے آ جاتا ہے. فرمایا یا فرشتے بدل سکتے ہیں. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ. فرمایا ان دونوں شکل بدلنے والوں کو اگر اللہ قبول کر لیتا تو اپنی خلافت ان کو دیتا. اب میں نے تو کہہ نہیں تھا سمجھ لیا تو آپ نے یہ زور سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا ہندو تو کیا سمجھتا ہے؟ اولاد آدم کے سر پہ خلافت الہیہ کا تاج ہے. سبحان اللہ. شکل بدلنے کی وجہ سے نہیں. اگر یہ کوئی کمال ہوتا تو جنوں کو اپنا خلیفہ بناتا یا ملائکہ کو خلیفہ بناتا. دونوں کو چھوڑ دیا. ملائکہ کو بھی خلیفہ نہیں بنایا اور جنوں کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ حضرت انسان کو بنایا. اور وہ شکل بدلنے کی وجہ سے نہیں، دل بدلنے کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا حضرت میرا تو اتنا ہی کام تھا. سبحان اللہ. میں جو کر سکتا تھا میں نے دکھا دیا. اب آپ جو کر سکتے ہیں آپ دکھائیے. فرمایا ہم شعبدہ باز نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، شعبدہ باز نہیں کہ جواب میں تو نے کچھ دکھایا اب میں کچھ دکھاتا. مگر ایسے موڑ پہ کہانی آ گئی کہ کچھ اللہ والے ہیں جو تیرے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ کبھی اس نظر میں نہ آ جائے تو. اور اب موقع آ گیا اس نظر کا. اور اب جو نوشہ گنج بخش نے وہ نظر ڈالی جو غوث پاک کے سلسلہ کے خاص ولیوں کو حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو تڑپ کے قدموں میں گر گیا اور تڑپنے پھڑکنے لگا. حضور نوشہ گنج بخش نے ہندو جوگی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور ایک ہی پل میں اس کو ہندو سے اٹھا کر خدا کا مقرب ولی بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فخر نوشاہی. اس کا تعلق بھی ٹلہ جوگیاں ہمارے ڈسٹرکٹ جیلم کے اندر بہت بڑا ایک مشہور جگہ ہے. ٹلہ جوگیاں جہاں جوگیوں کا بڑا مدرسہ تھا ہندوؤں کا، اسی مندر سے اس کا تعلق تھا. لیکن جب ایک پل میں فرمایا آپ تیری نظر وہ کر کے دکھائیں گے جو دلوں کی کیفیات کو بدلے گی، تو ٹلہ جوگیاں سے لے کر ضلع چکوال میں کٹاس راج ہے، وہاں بھی ہندوؤں کی بڑی درسگاہ تھی اور یہاں بھی جوگیوں کی بڑی درسگاہ تھی. آپ کو کبھی ٹلہ جوگیاں کا نام، اگر کوئی رانجھا ہیر رانجھا کا قصہ پڑھنے والا ہے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ٹلہ جوگیاں کا نام اس میں آتا ہے. بڑی درسگاہ تھی ان کی، آج بھی موجود ہے. اگرچہ وہاں وہ لوگ موجود نہیں ہیں لیکن اس کے آثار سارے اب بھی موجود ہیں، کٹاس راج کے بھی اور ٹلہ جوگیاں کے بھی. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ نظر دے دی، اگر تم احتیاط سے اس منزل کو سنبھال سکے تو جو تیری نظر میں آئے گا اس کا دل بھی منقلب ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جملہ اس نے بولا، اتنا فیض لیا، ایک جملہ بولا. اور جملے وہ ہوتے ہیں جو صرف کتابوں میں نہیں لکھے جاتے، صرف کتابوں میں نہیں لکھے جاتے، سینوں میں لکھے جاتے. ضلع چکوال ہو، ضلع اٹک ہو، ضلع جیلم ہو، ضلع گجرات ہو، ہمارا ضلع منڈی بہودین تو اس میں ویسے ہی آ گیا، گجرات کے اندر ہی تھا اس وقت، یا سرگودا ہو،
آپ جا کے وہاں سے کیا بات، پوچھیں، سبحان اللہ، یہ اس جوگی کا جملہ تھا فیض لینے کے بعد، سبحان اللہ. اس جوگی کا جملہ تھا. آج بھی عام مسلمان، مرد نہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، عورتیں بھی، ان کی زبان پر یہ جملہ آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ. اس سے بڑی سند کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. یعنی یہ اتنے مسلمانوں کے دلوں میں یہ موجود ہے. اس کے لیے پڑھائی نہیں کتابوں کی. جوگی اس کیفیت سے جب نکلا، ہوش سنبھالی تو ایک ہی لفظ بولا، فرمایا نوشا پل وچ رنگنا چاڑ دا تے کردہ نہیں ادھار. سبحان اللہ. نوشا پل وچ رنگنا چاڑ دا تے کردہ نہیں ادھار. فرمایا میں تو اسے ہندو بنانے آیا تھا، اس نے سارے بت توڑ کے میرے دل میں رحمان کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. زور. یا غوث اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملہ زبان زد ہے. اس ترتیب کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جملہ ضرور ادا کریں گے. 5 ضلعوں کے باسی چاہے ڈیروں پر رہتے ہوں، کیا بات، گاؤں میں نہیں رہتے ہوں. آپ کو ڈیرے کو بھی آپ تو کوئی میرا خیال ایگریکلچر فارم کہتے ہیں، پھر کیا مزہ آئے ڈیرا کہنے کا. کیا بات، فارمر کہتے ہیں آپ. انہیں کی جٹے جو فارمر آکھن لگ پوئیے تو ہوتے ہیں جو ہے جو گڑا گھٹ چڑھے پر. اس پر لفظ میں جو وزن ہے وہ اس میں کیا ہے، فارمر آکھنے میں کیا ہے. ہر لفظ کی ایک اپنا اس کا آہنگ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سر ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے. تو یہ جملہ ادا کریں گے، 5 ضلعوں کے لوگ ادا کریں گے. شاکی صاحب ابھی علامہ محمد حنیف شاکی صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اسور سے پاک کی بات. آپ اسورس کو دیکھیں، اگلے سال بھی انشاءاللہ العزیز اب یہ قافلہ چل پڑا ہے. یہاں حضرت نے توجہ کی اور اس وقت بہت بڑا مرکز وہاں پہ بنایا گیا ہے آپ حضرات کے لیے. ورنہ لوگ وہاں حضرت سے جو محبت کرنے والے ہیں، سچی بات ہے وہ کسی انتظام کے محتاج ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغیر انتظام کے وہ لوگ زمینوں پر ایسے لیٹے ہوئے بیٹھے اور 2 4 10 20 ہزار یا 25 30 یا 50 ہزار کی بات نہیں. ایک مولوی کہنے لگا ہمارا تبلیغی جو بڑا اتباع ہوتا ہے، بڑا اتنے لک ہوتا ہے. میں کہ میرے نڑامی رڈمل شریف دی دوپہر بھی نہیں کٹ رہی تو ایسے ہی لاکھ تو افیمی لے آگے کٹے کی تیرے تجھو بھی پتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی تجھے تو 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا. میں نے کہا رڈمل شریف لے جاؤں گا تمہیں، پھر بتاؤں گا کہ تیرے کتنے ہیں اور ہمارے کتنے ہیں. اور وہاں سے اگر اد مرا ہو کے نکلا نا، پھر تجھے بابا فرید گنج شکر لے چلوں گا. We welcome Imam Khalid Hussain to our program.